الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد إذا حسد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، انسان کو جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں وہ دو طرح کی بیماریاں ہیں، ایک جسمانی بیماری ہے اور ایک روحانی بیماری ہے۔ جہاں تک جسمانی بیماری کی بات ہے تو بخار ہے، نزلہ ہے، کھانسی ہے، اور دوسری بیماریاں ہیں، اور ایک بیماری اب ہمارے سامنے بھی ہے جو گزشتہ چند مہینوں سے چل رہی ہے اور پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، تو یہ سب جسمانی بیماریاں ہیں۔ ان بیماریوں کے اندر اگر صحیح انداز میں علاج کرایا جائے تو انسان کی طبیعت صحیح بھی ہو جاتی ہے، اور اگر علاج کرایا گیا اور شفا نہ ملی تو انسان اس دنیا سے روانہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال جو جسمانی بیماری ہے، وہ بیماری جب انسان کو آئے اور وہ اس کا علاج کرائے اور شفا مل جائے یا شفا نہ ملے، انسان کو بہرحال کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو، مسلمان کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اس کے پیر میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اس پر بھی اللہ رب العزت اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو سخت ترین بیماری میں مبتلا ہو جائے، پریشانیوں کو برداشت کرے تو اس سے اس کے اجر کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بخار کو برا بھلا مت کہو، اس سے انسان کے اجر کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اور بیماری کو برداشت کرتے کرتے انسان کا انتقال ہو گیا، تب بھی اس کے لیے یہ فائدہ ہے کہ بیماری کے اندر جو تکالیف برداشت کی تھی اس سے گناہ دھل گئے ہیں، گناہ معاف ہو گئے ہیں، درجات میں اضافہ ہو گیا ہے، آخرت کا فائدہ ہوا اس کا۔ اور دوسری جو بیماری ہے وہ روحانی بیماری ہے۔ روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ حسد ہے، بغض ہے، کینہ، کپٹ، یہ سب روحانی بیماریاں ہیں۔ تو جس طرح جسمانی بیماریوں کا اگر وقت پر علاج کرا لیا جائے تو فائدہ ہوتا ہے، انسان کو صحت مل جاتی ہے، صحت نہ ملے تب بھی اخروی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روحانی بیماریوں کا بھی اگر وقت پر علاج کرا لیا جائے، حسد، غیبت، بغض و عناد، کینہ، کپٹ، ان سب چیزوں سے اگر بچ جایا جائے اور وقت پر اس کا علاج ہو جائے تو انسان نقصان سے بچ جاتا ہے، آخرت کے نقصان سے بچ جاتا ہے، جہنم میں جانے سے بچ جاتا ہے۔ اور اگر اس کا وقت پر علاج نہ کیا گیا، روحانی بیماریوں کا علاج نہ کیا گیا تو جسمانی بیماریوں سے زیادہ بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جسمانی بیماریوں میں تو صرف وہ تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، دنیا کی حد تک ہے، لیکن روحانی بیماریوں کا جو نقصان ہوگا وہ صرف دنیا تک محدود نہیں ہوگا، دنیا میں بھی اس کا نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا نقصان ہوگا۔ انہی روحانی بیماریوں میں سے ایک مہلک اور خبیث ترین بیماری وہ حسد کی بیماری ہے۔ اور ہم اپنے آس پاس نگاہ دوڑائیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اکثر لوگ، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ حسد ہے کیا؟ کسی کی کامیابی کو دیکھ کر جلنا، کسی کی کامیابی کو برداشت نہ کرنا،
چاہے وہ دین کے اعتبار سے ہو یا دنیا کے اعتبار سے ہو، کوئی شخص اگر کامیاب ہو رہا ہے، کسی کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نواز دیا، تو اب دل کے اندر یہ پیدا ہو رہا ہے، یہ بات آ رہی ہے کہ آخر اسے مال کیوں مل گیا، یہ مالدار کیوں ہو گیا، اس کے پاس مال نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو صحت مند دیکھ رہا ہے، طاقتور دیکھ رہا ہے، بیماریوں سے دور دیکھ رہا ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ تڑپ اور یہ فکر پیدا ہوگی کہ آخر یہ صحت مند کیوں ہے، اس کو بیماری کیوں نہیں آتی، اس کی طاقت ختم کیوں نہیں ہوتی۔ کسی کی تجارت اچھی چل رہی ہے، دکان اچھی چل رہی ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، اب فکر لاحق ہو گئی کہ اس کا کاروبار کیوں اچھا چل رہا ہے، اس کو کبھی نقصان کیوں نہیں ہوتا، اس کے پیسوں میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کسی کو اچھی ملازمت مل گئی، ملازمت اچھے انداز میں چل رہی ہے، اب فکر پیدا ہو گئی کہ اس کو اتنی اچھی نوکری ملی کیوں، اس کی اتنی اچھی نوکری لگی کیوں، اس کو اتنی اچھی ملازمت ملی کیوں، اسی فکر کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو یہ سب حسد کے مختلف درجات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض مرتبہ حسد جائز ہے، لیکن وہ حسد نہیں ہے، وہ رشک ہے۔ رشک کیا ہے؟ کہ کسی کے اچھی گاڑی کو دیکھا، کسی کے اچھے گھر کو دیکھا، تو اگر کسی انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ اللہ رب العزت مجھے بھی ایسی آرام دہ گاڑی دلا دے، مجھے بھی مل جائے تو اچھا ہے، تو یہ حسد نہیں ہے، اس کو عربی کے اندر غبطہ کہا جاتا ہے، جسے حسد کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اصلاً یہ حسد نہیں، یہ رشک ہے، کیونکہ یہ سامنے والے کا نقصان نہیں سوچ رہا، سامنے والے کی چیز کو دیکھ کر بس دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے بھی یہ مل جائے تاکہ میں بھی آرام سے زندگی گزاروں، تو یہ رشک ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد جائز نہیں ہے مگر دو چیزوں کے اندر، دو آدمیوں کے اندر۔ ایک آدمی تو وہ ہے کہ اللہ نے اسے خوب مال دیا ہے اور وہ خوب مالدار ہے اور وہ ہر جگہ خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اب کسی انسان نے اس کو دیکھا اور اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش کہ اللہ نے بھی مجھے اس طرح مال دیا ہوتا تو میں بھی اسی طرح مال خرچ کرتا۔ یہ درست ہے کہ اس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ خیر کے کاموں میں خوب خرچ کر رہا ہے، مجھے بھی اگر مال مل جائے تو میں بھی اسی طرح خوب خیر کے کاموں میں خرچ کروں گا، یہ درست ہے۔ دوسری چیز بیان فرمائی کہ کسی کو اللہ رب العزت نے علم کی دولت سے سرفراز فرمایا اور وہ اپنے علم سے لوگوں کو فیضیاب کرتا ہے، لوگوں کے درمیان اچھے فیصلے کرتا ہے، تو کسی کے دل کے اندر جس کے پاس علم نہیں ہے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اگر میرے اندر بھی یہ علم ہوتا تو میں بھی اسی طرح لوگوں کو فیض پہنچاتا، میں بھی اسی طرح لوگوں کے درمیان بہترین فیصلے کرتا، تو یہ چیز جائز ہے۔ لیکن یہ ہوتا نہیں ہے ہمارے درمیان تو دوسرے کی کامیابی سے جلا جاتا ہے، دوسرے کی کامیابی کو ختم کرنے کے اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی لیے حسد کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ جو کم تر درجہ ہے، یعنی گناہ کے اعتبار سے کم ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے کسی کو کامیاب دیکھا، مالدار دیکھا، صحت مند دیکھا، تجارت میں کامیاب، ملازمت میں کامیاب دیکھا، تو اب یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میری تجارت بھی اسی طرح چلنی چاہیے، میری ملازمت بھی اسی طرح چلنی چاہیے، مجھے بھی اسی طرح صحت حاصل ہونی چاہیے۔ اب لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ سامنے والے کا بھی نقصان ہو جائے، مجھے یہ چیز مل جائے لیکن مجھے ضرور ملے، اور اس کے لیے اگر سامنے والے کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، اس سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو یہ حسد کا کمتر درجہ ہے۔ اور حسد کا اس سے بڑا درجہ، دوسرا درجہ گناہ کے اعتبار سے یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھا، کسی کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھا، تو دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس کے پاس جو چیز ہے وہ چیز اس کے پاس سے میرے پاس آ جائے، اس کے پاس وہ چیز ختم ہو جائے اور وہ چیز میرے پاس آ جائے، اس کی تجارت نہ چلے میری تجارت چلنے لگے، اس کی دکان چل رہی ہے اس کی دکان نہ چلے اور میری دکان چلنے لگے، اس کی تجارت نہ چلے میری تجارت چلنے لگے۔ یہ حسد کا اس سے بڑا درجہ ہے گناہ کے اعتبار سے، یہ بھی مبغوض ترین ہے۔ اور حسد کا سب سے بڑا درجہ گناہ کے اعتبار سے یہ ہے کہ کسی کو کامیاب دیکھا تو اب دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی مجھے ملے نہ ملے، اس کے پاس وہ چیز نہ رہے، اس کا نقصان ہو جائے، اس کی تجارت نہ چلے، میری چلے چاہے نہ چلے، تو یہ تو حسد کا سب سے بڑا درجہ ہے گناہ کے اعتبار سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حسد سے بچنا یہ فرض ہے، ضروری ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔
اور اس کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، کیونکہ حسد یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جس طرح کی آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، کہ اگر لکڑی پر آگ لگائی جائے تو وہ لکڑی کو آگ جلا ڈالتی ہے۔ اور آگ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک یہ ہے کہ آگ جلائی گئی اور تیز شعلے جلنا شروع ہوئے اور آنن فانن لکڑی کو تباہ و برباد کر دیا، جلا دیا، راکھ بنا دیا، کوئلہ بنا دیا۔ ایک آگ اس طرح کی ہوتی ہے، اور کبھی ایسے آگ کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ لکڑی آہستہ آہستہ جلے، تو اس میں چنگاری لگا دی جاتی ہے، اور وہ لکڑی کے اندر سے آگ کے شعلے اٹھتے نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ وہ لکڑی جلنے لگتی ہے، یہاں تک کہ وہ جل کر ختم ہو جاتی ہے، کوئلہ اور راکھ بن جاتی ہے۔ تو اس میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ لکڑی جل رہی ہے اور جل کر ختم بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حسد کی بیماری ایسے ہی ہے کہ انسان کو پتہ تک نہیں چلتا، وہ اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں تو نمازی بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، نمازوں کی قضا نہیں کرتا، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں نے حج بھی کر رکھا ہے، میں صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، اور فلاں 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 میں نیک کام بھی کرتا ہوں، میرے نام اعمال میں بہت ساری نیکیاں ہیں، لیکن حسد کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اور وہ نام اعمال جو ہے، نام اعمال کے اندر حسد کے سوراخ کو لگا دیا ہے، حسد کا سوراخ کر دیا ہے کہ اس کے نام اعمال میں نماز بھی جا رہی ہے، روزہ بھی جا رہا ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، نفلی صدقہ خیرات بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن نیچے سے حسد کی بیماری کی وجہ سے وہ سارے اعمال ضائع ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ اسے پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ تو اس حسد سے بچنے کی ضرورت ہے اور دل کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کہ آخرت میں کامیاب کون ہوگا؟ جو صحیح سالم دل لے کر اللہ کے پاس حاضر ہو، صاف ستھرا دل۔ اور صاف ستھرا دل کیا ہے؟ کہ اس میں دشمنی نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، کینہ کپٹ نہ ہو، حسد نہ ہو، دوسروں کے لیے برا سوچنا نہ ہو، یہ ہے صاف دل۔ اور اگر صاف دل نہیں ہے، دوسروں کے بارے میں، چاہے جس کے بارے میں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، اعزا قارب ہوں، دوست احباب ہوں، اڑوس پڑوس کے لوگ ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر ان کے لیے دل صاف نہیں ہے تو وہ اللہ رب العزت کے پاس وہ دل قابل قبول نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، غور سے سنو، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، فَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ ٹکڑا صحیح ہوتا ہے پورا جسم صحیح ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، اور وہ ٹکڑا دل ہے۔ یہ دل کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ دل صحیح سالم نہیں ہے تو انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ موجود ہیں، آپ نے بیان فرمایا کہ اب مجلس میں جو صاحب داخل ہوں گے وہ جنتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ آخر دیکھو کہ یہ کون ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ تو ایک صاحب تشریف لائے، اگلے دن پھر اسی طرح مجلس لگی، پھر آپ نے بیان فرمایا کہ اب جو مجلس میں داخل ہوں گے وہ جنتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ پھر وہی صاحب داخل ہوئے جو کل آئے تھے، تیسرے دن بھی اسی طرح ہوا۔ تو انہوں نے سوچا کہ ان سے ملنا چاہیے، ان کے اعمال کو معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار 3 دن ان کو جنت کی بشارت دی، کوئی تو خاص عمل ہوگا جو ان کو اتنی بڑی بشارت دی ہے۔ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، آپ کے پاس 3 دن رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے قبول کر لیا، اب ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا دن رات ان کے ساتھ رہے۔ جب 3 دن ہو گئے تو ان سے کہا کہ میں مہمان بننے کے واسطے اور آپ کے پاس کھانے پینے کے واسطے نہیں آیا تھا، میں تو دراصل آپ کے پاس آپ کے اعمال کو دیکھنے کے واسطے آیا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک آپ کو جنت کی بشارت دی، تو میں یہ دیکھنے کے واسطے آیا تھا کہ آپ کا وہ کون سا خاص عمل ہے تاکہ وہ عمل ہم بھی اپنے اندر پیدا کر لیں اور اس عمل کو ہم بھی اپنائیں تاکہ ہم بھی جنت میں جانے کے مستحق بن جائیں اور ہمیں بھی جنت کی بشارت ملے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کا تو کوئی خاص عمل ہے نہیں، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اور دیگر اعمال کرتے ہیں آپ کا عمل بھی اسی طرح،
کوئی خاص عمل ان 3 دنوں میں مجھے نظر نہیں آیا جو عام صحابہ سے ہٹ کر ہو اور آپ کچھ خاص عمل کر رہے ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے، یہ میرے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے، لیکن آپ نے دیکھا جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں میرا تو کوئی خاص عمل ہے نہیں، بلکہ عام لوگوں کی طرح میں عمل کرتا ہوں، اور چونکہ میں دور بھی رہتا ہوں مدینے سے، مسجد نبوی سے، اور میرا محنت کا اور تھکاوٹ کا کام ہے، اس لیے میں تو بہت زیادہ نفلی نماز وغیرہ بھی نہیں پڑھ پاتا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بھی زیادہ حاضر نہیں ہو پاتا ہوں، لیکن ایک چیز ہے کہ میرا دل صاف ستھرا ہے۔ جب بھی روزانہ میں بستر پر جاتا ہوں اپنے دل کو صاف کر لیتا ہوں، کینے کپٹ سے اپنے دل کو صاف کر لیتا ہوں، کسی کا کوئی بھی حق ہوتا ہے سب کو معاف کر دیتا ہوں، کسی کے لیے دشمنی، بغض، عداوت، نفرت، یہ سب چیزوں سے میں اپنے دل کو صاف کر کے روزانہ سوتا ہوں اور سکون کی نیند سوتا ہوں۔ انہوں نے کہا بس یہی بات ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ تو حسد بہت بری بیماری ہے، اور یہ پہلا گناہ ہے جو آسمانوں میں ہوا، اور یہ پہلا گناہ ہے جو زمین پر ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ فرشتے موجود ہیں، اور ابلیس بھی موجود ہے جو اس وقت پڑھا لکھا ہے، فرشتوں کے درمیان رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجنے والا ہوں۔ جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت فرشتوں کے سامنے یہ کہا، انسان کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ افضل ہے، فرشتوں سے بھی مقام و مرتبے میں بڑھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو اس دنیا کا خلیفہ بنایا ہے، اللہ رب العزت نے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اس کو آزاد پیدا کیا ہے دنیا کے اندر، لیکن انسان آ کر اپنے مقام و مرتبے کو بھول گیا، اس نے غلامی کو قبول کر لیا۔ ایک غلامی تو وہ تھی جو پہلے چلتی تھی، اور پھر انگریزوں کی غلامی کے اندر تھے۔ آج ہم بظاہر آزاد نظر آ رہے ہیں اور آزادی کا نعرہ ہم لگا رہے ہیں، لیکن آج بھی بہت سے لوگوں کے غلام بنے ہوئے ہیں ہم۔ آج بھی طرح طرح سے غلامی کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خود اپنے ملک کا حال دیکھ لیں، کیسے کیسے قوانین کو نافذ کیا جا رہا ہے، یہ ملک کو غلام ہی بنایا جا رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، کسی چیز کی ہمیں فکر نہیں ہے، آپس کے فروعی اختلافات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، بس انہی چیزوں کے اندر ہماری زندگی گزر رہی ہے، اور دنیا اور بڑی طاقتیں ہمیں غلام بنانے کی فکر میں لگی ہوئی ہیں۔ وہ بڑا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے جو انسان کو عطا فرمایا ہے، اس سے اس مقام و مرتبے کو کھینچا جا رہا ہے، چھینا جا رہا ہے، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو بہرحال جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے اعلان کیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، اور فرشتوں کو اور ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا، تو فرشتے تو حکم کے تابع تھے، انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے، شیطان نے سجدہ نہ کیا، وہ حسد میں مبتلا ہو گیا۔ کیا حسد تھا؟ کہ میرا مقام و مرتبہ بڑا ہے، مجھے اللہ نے آگ سے پیدا کیا، اور آگ کی خصوصیت کیا ہے؟ کہیں بھی جلایا جائے آگ کے شعلے اوپر جاتے ہیں۔ آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور مٹی کے اندر پستی ہے، اوپر سے بھی چھوڑا جائے وہ نیچے آتی ہے، تو میرا مقام و مرتبہ اعلیٰ اور افضل ہے، میں انسان کو کیسے سجدہ کروں؟ حسد کی بیماری میں مبتلا ہوا۔ یہ پہلا گناہ تھا جو آسمانوں پر ہوا، اور شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا گیا، مردود کر دیا گیا ہمیشہ کے واسطے۔ اور زمین پر جو پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد کا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، قابیل اور حابیل۔ قابیل بڑا بیٹا اور حابیل چھوٹا بیٹا۔ شروع میں اللہ رب العزت نے جو قانون بنایا نکاح کا، کہ حضرت آدم اور حضرت حوا سے جو اولاد ہوتی تھی، ایک حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی ولادت ہوتی، یہ آپس میں سگے بھائی بہن سمجھے جاتے، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر دوسرے حمل سے ایک لڑکے اور ایک لڑکی کی ولادت ہوتی، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، الگ الگ حمل کے جو لڑکا اور لڑکی ہیں ان کا نکاح ہوتا۔ تو اصول کے اعتبار سے قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے ہونا تھا، اور حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے ہونا تھا، لیکن قابیل کی جو بہن تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی، تو قابیل نے اپنی اس سگی بہن سے نکاح کرنا چاہا، اور حابیل کی بہن سے اس کا نکاح ہونا چاہیے تھا، اس فیصلے کو اس نے پسند نہ کیا۔ اللہ رب العزت کا حکم آیا، اور وہاں پر قربانی پیش کرنے کے لیے کہا گیا۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی کہ حابیل سچ پر ہے اور قابیل کی غلطی ہے، تو وہ حسد میں مبتلا ہو گیا، اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد اس نے بہت بڑا قدم اٹھایا اور سب سے پہلا قتل کیا، اور وہ سب سے پہلی موت ہوئی اس روئے زمین کے اوپر۔ تو اس روئے زمین پر بھی جو گناہ ہوا، حسد کا گناہ ہوا، اور حسد کی
بیماری اور حسد کا گناہ ایسے ہے کہ یہ صرف حسد تک محدود نہیں رہتا. جس آدمی کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے، حسد کا گناہ پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر اس سے آگے بڑھ کر بغض، عناد، دشمنی، کینہ کپٹ اور انسان غیبت کے اندر بھی مبتلا ہوتا ہے. وہ آگے بہت ساری برائیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے. اور غیبت جس کو کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ غیبت کا گناہ ایسا ہے جیسے کہ اپنے مسلمان بھائی کے گوشت کو کھایا جا رہا ہے. تو ان ساری برائیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے. اور قابیل جب حسد کے اندر مبتلا ہوا تو قتل کے گناہ کے اندر ملوث ہو گیا. اب دنیا میں جتنے قتل ہوتے رہیں گے سب کا گناہ بھی اسے ملے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو کنویں میں ڈالا، کیوں ڈالا؟ شیطان کے بہکاوے میں آ کر، حسد میں مبتلا ہو کر. اور حسد جو ہوتا ہے وہ عام طور پر برابر کے درجے کے لوگوں میں ہوتا ہے، آپس میں دوستوں میں ہوتا ہے، ایک عمر کے لوگوں میں ہوتا ہے. کیوں؟ ایک اسکول میں پڑھ رہے تھے، ایک کالج میں پڑھ رہے تھے، اور پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوئے تو ایک کی نوکری بڑی اچھی جگہ پر لگ گئی اور ایک کی اتنی اچھی جگہ پر نہیں لگی. اب جس کی نوکری اتنی اچھی جگہ پر نہیں لگی اس کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ ہم برابر کے تھے. دو دوستوں نے آپس میں تجارت شروع کی، ایک کا کامیاب ہو گیا، ایک کی تجارت اچھی آگے بڑھ گئی، تو اب دوسرا جو ہے حسد کے اندر مبتلا ہو گیا. تو اس حسد سے بچانے کی اپنے آپ کو ضرورت ہے، ورنہ انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. وہ اپنی ترقی کر ہی نہیں سکتا دنیا کے اندر، وہ دنیا کے اندر ہی نقصان اٹھاتا ہے. ایک بادشاہ، بڑا نیک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک وزیر تھا جو حسد کی بیماری کے اندر مبتلا تھا. اس بادشاہ کے دربار میں ایک نیک شخص تھا، بادشاہ اس سے بہت محبت کرتا تھا. اس نیک شخص کی عادت تھی کہ روزانہ صبح میں ایک اعلان کرتا، ایک نعرہ لگاتا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو ان کی نیکی کا بدلہ مل کر رہے گا، اور جو برا شخص ہے وہ اپنی برائی کی وجہ سے تباہ و برباد ہوگا، نقصان اٹھائے گا. بادشاہ کو یہ اعلان بہت پسند تھا. وزیر دیکھتا کہ میں اتنے کام کر رہا ہوں، ملک کے دیگر حالات کو سنبھال رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بادشاہ کا جو جھکاؤ ہے وہ اس آدمی کی طرف ہے، اس کے ایک اعلان کی وجہ سے. اب اس نے بدلہ لینے کا ارادہ کیا اور اس شخص سے ملا بڑے اچھے انداز میں. منافقوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ سامنے کچھ اور پیچھے کچھ، سامنے تعریف اور میٹھے انداز میں ملنا، اور جیسے ہی وہ آگے گیا پیچھے برائی شروع ہو گئی. یہ منافقوں کا انداز ہے. تو اس شخص سے ملا اور کہا کہ آپ کا اعلان کرنا مجھے بہت پسند آتا ہے، بادشاہ آپ سے محبت کرتے ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ میری دعوت کو قبول کیجئے. اس نے قبول کر لیا اور ادھر بادشاہ کے پاس چلا گیا اور بادشاہ کے سامنے پہنچ کر کہا کہ وہ شخص جس سے آپ بہت محبت کرتے وہ تو آپ کی برائی بیان کرتا ہے. بادشاہ نے پوچھا کیا برائی بیان کرتا ہے؟ تو اس وزیر نے کہا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں اس کا امتحان لوں گا. اور ادھر اس شخص کو اپنے گھر پر بلایا اور گھر پر بلانے کے بعد کھانا اس کے سامنے پیش کیا جس میں خوب لہسن اور پیاز ڈال دیا تاکہ منہ کے اندر بو پیدا ہو جائے. اور جب وہ کھانے سے فارغ ہوا فوراً بادشاہ کی طرف سے بلاوا آیا. اب یہ شخص بڑا پریشان ہے کہ بادشاہ کے سامنے جاؤں گا میرے منہ سے بدبو آئے گی، بادشاہ کو تکلیف پہنچے گی. تو اس لیے جب بادشاہ کے سامنے پہنچا تو اپنے منہ پر اس طرح ہاتھ رکھ لیا تاکہ اس کے منہ کی بدبو کی وجہ سے بادشاہ کو پریشانی نہ ہو. جب منہ پر ہاتھ رکھ لیا تو بادشاہ کو چونکہ وہ پہلے پٹی پڑھا چکا تھا، پہلے بتا چکا تھا کہ یہ شخص یہ کہتا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے، اس لیے اس نے اپنے ناک پر جو ہے ہاتھ رکھ رکھا ہے. اب بادشاہ سمجھ گیا کہ وہ وزیر جو کہہ رہا تھا وہ سچ ہے اور اس نے ایک خط لکھا. پہلے بادشاہوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کسی کو انعام دلانا چاہتے تھے یا سزا دلانا چاہتے تھے، خود انعام نہیں دیتے تھے، خود سزا نہیں دیتے تھے، اپنے دور کے جو حاکم اور فرما رواں اور گورنر ہوتے تھے ان کے پاس بھیج دیتے تھے. اس نے خوبصورت لفافہ منگایا اور اس کے اندر اس بات کو لکھا کہ یہ حامل رقعہ جو شخص اس رقعے کو لے کر آ رہا ہے اسے فوراً قتل کر دیا جائے اور اس کے کھال کے اندر گھاس پھوس بھر کر اس کی لاش کو میرے پاس بھیجا جائے. جب اس شخص کو یہ لفافہ دیا اور بادشاہ نے کہا فلاں حاکم کے پاس جاؤ اور اپنا انعام حاصل کرو، تو وہ شخص سیدھا سادہ ہے، اسے دنیا کی اور اس طرح کی سازشوں کی کوئی خبر نہیں ہے. وہ باہر نکلا. وزیر اور پریشان ہو گیا کہ میں تو اسے سزا دلانا چاہتا تھا، اسے تو انعام مل گیا. اور اس شخص کے پاس آ کر کہا کہ بھئی آپ نیک آدمی ہیں، روزہ نماز کرنے والے آدمی ہیں، کہاں اتنا لمبا سفر کر کے جائیں گے؟ اس بادشاہ اس حاکم کے پاس ہی یہ خط پہنچانا ہے، میں آپ کی طرف سے پہنچا دوں گا، آپ اپنے کام میں اپنی عبادت میں لگے رہیں. وہ سیدھا سادہ آدمی تھا، وہ خط اس کے حوالے کر دیا.
وہ وزیر انعام کے لالچ میں کہ بڑا انعام بادشاہ کی طرف سے حاصل ہوگا، اس گورنر تک پہنچا اس خط کو لے کر، اور گورنر کو دیا کہ بادشاہ نے انعام حاصل کرنے کے واسطے مجھے بھیجا ہے۔ جب اس گورنر نے اس خط کو کھولا تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے حامل رقیہ کو قتل کر کے اس کی لاش کے اندر گھاس پھوس بھر کر روانہ کیا جائے۔ تو اس نے کہا اس میں تو تمہیں مارنے کے لیے کہا گیا۔ اب وہ منت سماجت کر رہا ہے کہ بھئی دوسرے کو بھیجا گیا تھا، یہ میرے نام خط نہیں ہے، لیکن اس کو یہ سننا نہیں تھا اور اس کو قتل کر دیا۔ اور جب اگلا دن ہوا تو روزانہ کی طرح پھر وہ شخص صبح میں اعلان کر رہا ہے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اس کو تو قتل ہو جانا چاہیے تھا، یہ دوبارہ کیسے اعلان کر رہا ہے کہ نیک لوگوں کو نیکی کا بدلہ ملے گا اور برا شخص اپنی برائی میں مارا جائے گا، اپنی برائی کی وجہ سے نقصان اٹھائے گا۔ بادشاہ نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ تم گئے نہیں؟ اس نے پورا واقعہ بتلایا کہ اس طرح ہوا۔ تو بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ وہ شخص حسد کی بیماری میں مبتلا تھا اور اپنے کیے کی سزا بھگت چکا، اتنے میں اس کی لاش بھی پہنچ گئی۔ تو یہی حقیقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان فرمایا کہ کسی مسلمان کے دل کے اندر ایمان اور حسد دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، یعنی مسلمان بھی ہو اور اس کے دل کے اندر حسد بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کسی کے دل کے اندر حسد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے، جس طرح کا ایمان ہونا چاہیے اس طرح کا ایمان نہیں ہے۔ اس لیے اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے قلوب کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، حسد سے بچنے کی ضرورت ہے، لوگوں سے اچھا سلوک کرنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر جب انسان حسد میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اپنے سے بڑے درجے والوں کو جب دیکھتا ہے حسد میں مبتلا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک لمبے زمانے تک بہت پریشانی کے اندر رہا، مجھے سکون سے نیند نہیں آتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ میرا بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا۔ میں روزانہ فلاں کی سواری کو دیکھتا کہ اس کی سواری مجھ سے اچھی ہے، اس کے گھر کو دیکھتا اس کا گھر مجھ سے اچھا ہے، اس کے مال کو دیکھتا اس کے پاس مال مجھ سے زیادہ ہے۔ میں پریشان رہتا، یہاں تک کہ میں نے اپنا اٹھنا بیٹھنا چھوٹے لوگوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، درمیانی درجے کے لوگوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیا۔ تو میرے دل کو سکون مل گیا کہ اب میں جس کو بھی دیکھتا ہوں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس سے زیادہ عطا کیا ہے۔ تو یہ اصول ہے کہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے جو نیچے درجے کے لوگ ہیں انہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر کسی کو اللہ نے نعمت سے نواز رکھا ہے تو یہ سوچنا چاہیے اچھا اس کے پاس یہ نعمت ہے اور میرے پاس تو یہ نعمت ہے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ تو دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے درجے کے جو لوگ ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، یہ دیکھیں کہ ان کے پاس تو کھانے پینے کے واسطے نہیں ہے، ان کے پاس رہنے کے واسطے صحیح انداز میں گھر نہیں ہے، ان کے پاس نوکری نہیں ہے، ان کے پاس ملازمت نہیں ہے، وہ پریشانی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور ہم کتنے خوشحالی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ حسد سے بچنے کا ایک بڑا طریقہ یہی ہے کہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھا جائے اور دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر کے درجے کو لوگوں کو دیکھا جائے، تب کامیاب ہوں گے۔ ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو دیکھیں ارے بھئی فلاں فرض ہی نہیں، وہ ساری چیزیں ادا کر رہا ہے، سنت نوافل پڑھ رہا ہے، وہ تہجد کا بھی پابند ہے، وہ اشراق اور چاشت بھی پڑھتا ہے، اور ہم صرف زکوٰۃ دے رہے ہیں اور وہ نفلی صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، ہم صرف فرض روزے رکھ رہے ہیں، وہ نفلی روزے بھی رکھتا ہے، وہ بہت جگہوں پر خرچ کرتا ہے، وہ بہت اچھے کام کرتا ہے۔ تو دنیا کے اعتبار سے نیچے کے لوگوں کو جب دیکھا جائے گا اور دین کے اعتبار سے جب اوپر کے درجے کے لوگوں کو دیکھا جائے گا تو یہ قلب وہ قلب سلیم بنے گا جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے لیا ہے کہ وہ قلب سلیم، صاف ستھرا، صحیح سالم دل لے کر جب اللہ کے دربار میں پہنچو گے تب کامیاب ہوگے۔ اور اگر یہ قلب ویسا نہ ہوا، یہ دل ویسا صاف ستھرا نہ ہوا تو پھر انسان اس دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا، وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، پریشانی میں رہے گا، اسے نیند نہیں آئے گی دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر۔ تو اس طرح ہم اپنے آپ کو بنائیں کہ دوسرے کی ترقی کو دیکھیں تو اگر وہ بڑی ترقی کر رہا ہے کبھی اپنے دل کے اندر جلن حسد نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہ تمنا ہو جائے تو کوئی اس میں برائی نہیں ہے کہ میں بھی محنت کروں گا اور اس کا درجہ حاصل کر لوں گا، لیکن نقصان پہنچانے کی کوشش یا نقصان کسی کو پہنچ جائے یہ فکر دل کے اندر پیدا ہونا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے قلوب کو صاف اور صحیح سالم بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔